سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقشہ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس جلسے کی ہے ولیندائی عزیزم حافظ محفوظ صلی اللہ تعالی۔ انہوں نے گزارش کی، طبیعت انتہائی ناساز تھی، میں معذرت کرتا رہا لیکن معذرت قبول نہ ہوئی، بہرحال آنا ہی پڑا۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن چونکہ وعدہ تھا اور بغیر کسی شرعی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ شرعی عذر ہمارے پاس تھا، لیکن چونکہ قریب کا معاملہ تھا، بہت زیادہ لمبا سفر نہیں کرنا تھا، بہرحال ہمت ہم نے کی۔ شاید بہت زیادہ دیر میں آپ کی خدمت نہ کر سکوں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات محبت کے ساتھ تھوڑی دیر سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ سن لیجئے، نہ ادھر سے کوئی آواز آئے نہ ادھر سے کوئی آواز آئے۔ اگر کسی بھی طرف سے آواز آنے لگے گی تو میں سمجھ جاؤں گا آپ اکتا گئے ہیں، اور پھر وآخر دعوانا ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ بہرحال رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس بزم کا انعقاد کیا گیا۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ صحابہ کرام کی ذات بابرکت سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ سب یہاں اللہ کے دیوانے بیٹھے ہیں، سب رب العالمین کے پروانے بیٹھے ہیں۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رب کا قرآن مقدس کے اندر فتوی ہے، اگر تم اللہ کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانا چاہتے ہو اور رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو، تمہیں میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے رسول عربی کا کہنا ماننا پڑے گا، نبی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا، نبی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رکنا پڑے گا۔ یہ جلسے کس لیے کیے جاتے ہیں، یہ جلوس کیوں کیے جاتے ہیں، یہ جلسے جلوس کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے، دور دور سے علماء کو کیوں بلایا جاتا ہے، یہ سوئی ہوئی امت کو پیغام دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، تم دنیا کی کسی ایک تن کے غلام نہیں ہو، تم امام الانبیاء کے غلام ہو۔ تمہارا آئیڈیل اور ماڈل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمہیں اگر طریقہ دیکھنا ہے تم نبی کا طریقہ دیکھو، صدیق اکبر کا طریقہ دیکھو، فاروق اعظم کا طریقہ دیکھو، عثمان غنی کا طریقہ دیکھو، سیدنا علی کا طریقہ دیکھو، نبی کے اصحاب کا طریقہ دیکھو۔ دیکھ کو فرمایا گیا تم نبی کے ازواج کا طریقہ دیکھو، تم نبی کی بیویوں کا طریقہ دیکھو۔ اما عائشہ کی زندگی کیسے تھی، اما صفیہ کی زندگی کیسے تھی، اما جویریہ کی زندگی کیسے تھی، اما سودا کی زندگی کیسے تھی، اما خدیجہ کی زندگی کیسے تھی، اما ام میمونہ کی زندگی کیسے تھی، اما حفصہ کی زندگی کیسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویوں کی زندگی کیسے تھی۔ آئے امت مسلمہ کی بیٹی، آئے امت مسلمہ کی ماں، آئے امت مسلمہ کی بہنا، تجھے اگر آئیڈیل بنانا ہے، اگر تجھے ماڈل بنانا ہے، اگر تجھے طریقہ اختیار کرنا ہے تو رسول عربی کے چاہنے والوں کا طریقہ اختیار کر۔ ان جلسوں سے امت کے نوجوانوں کو سمجھایا جاتا ہے، اے نوجوانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان جلسوں سے پیغام دیا جاتا ہے نفرت کو ختم کرنا ہے، محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ ہاں کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی سے جلن نہیں رکھنا، اپنے دل میں عجب نہیں رکھنا، تکبر نہیں رکھنا۔ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ اے لوگوں، یہ تمام کی تمام دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، اسلام کی باتیں، حرام کی باتیں، ایمان کی باتیں ان جلسوں سے بتائی جاتی ہے اور سوئی ہوئی امت کو پیغام دیا جاتا ہے۔
آپ بتائیں ان جلسوں میں کوئی نفرت کی بات کی جاتی ہے؟ کیا ہوا بھائی، یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ نہیں سننا چاہتے چلے جاؤ یہاں سے، کوئی مجھے اس بات کی فکر نہیں، میری طرف دیکھنا، سننا ہے تو قاعدے سے ادھر بیٹھو، نہیں سننا ہے تو فوراً نکلو باہر۔ کوئی کہانی سنا رہا ہوں، کس سے سنا رہا ہوں؟ الف لیلا کی کہانیاں چل رہی ہیں، سندباد کی کہانیاں چل رہی ہیں، شرم نہیں آتی؟ اللہ کی بات ہوتی، رسول اللہ کی بات ہوتی، بکواس پر بکواس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں غیرت پڑ جاتی ہے؟ کہاں تمہاری خاصائیت چلی جاتی ہے؟ یہی تربیت دی گئی تم کو گھروں کے اندر، یہی باپ نے سکھایا، یہی ماں نے سکھایا، جب نبی کی بات ہو دنیا کی کوئی بات اس کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی شاب میں ہے، ابن حشام میں ہے، جوزان میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، ابن عساکر میں ہے، جو قرآن کریم کی بات پر اپنی بات کو ترجیح دے اس کا شریعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے تماشا بنا رکھا ہے، کھیل بنا رکھا ہے، رٹا رٹا مکانی سمجھ رکھا ہے، میں کوئی رہ کے نہیں آتا، اللہ کی قسم کوئی یاد کر کے نہیں آتا، جو کچھ بھی بولتا ہوں اللہ رب العالمین ذہن میں ڈالتا چلا جاتا، رٹی رٹائی نعت میں نہیں سناتا، رٹی رٹائی تقریر میں آپ کو نہیں سناتا، ذہن میں منتشر کرتے ہیں، جہاں بھی چند منٹ دور دور سے علماء کو بلاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، عوام کی جائز گاڑی کمائی کو آپ کیوں برباد کرتے ہیں؟ علماء کو بلا کے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بتاؤ کیسے امت کی اصلاح ہوگی؟ بتاؤ کیسے یہ امت سدھرے گی؟ آقا مدنی اگر دامن پکڑ لیں گے، بات میری ہو رہی تھی، بات بالا کی ہو رہی تھی، بات رسول اللہ کی ہو رہی تھی، تم بکواس کر رہا تھا، بتاؤ جواب ہوگا؟ ان علماء کرام کا وقت بڑا قیمتی ہے، ان کے دلوں کو مجروح نہ کیا کرو۔ کیا میں آپ سے چاہتا ہوں؟ بس یہی تو چاہتا ہوں، اگر آپ نے بلایا ہے تو آپ سنو، نہیں سنیا تو بلایا آپ کی دعوت پر میں آیا ہوں، زبردستی میں نہیں آیا، بیمار بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، دین کی بات کرتا ہوں، کوئی کہانیاں تو میں نہیں سناتا۔ غور سے سنا کرو محفل میں بیٹھ کر، اگر نہیں سننا ہے چلے جاؤ اپنے گھر کے اندر، کوئی تمہارے چلے جانے سے جلسہ خراب نہیں ہوگا، تمہارے بیٹھ کر بکواس کرنے سے جلسے خراب ہوگا۔ اس بات کا خوب اچھی طریقے سے خیال رکھا کرو۔ میری باتیں کڑوی ضرور لگیں گی لیکن حقیقت یہی ہے، میں اکثر دیکھا کرتا ہوں جب تک ہمارے شاعر دوست پڑھتے رہتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہاں ہاں پورے طور پر مالا اور سبحان اللہ کی صدائیں، مجمع ضمن غفیر، اور جہاں سے علماء آئے، جہاں عالم صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، جہاں قرآن پڑھانا شروع کیا، جہاں قرآن سنانا شروع کیا، حدیث سنانا شروع کی، بس کہانی بن جاتی ہے۔ کیا ہو گیا عوام کو؟ کہاں جا رہی ہے عوام؟ میں یہ ہرگز نہیں کہتا آپ شورا کو نوازیے نہیں، لیکن علماء کو بھی سننے کی عادت ڈالیے۔ جب تک آپ علماء کی بات کو نہیں سنیں گے، بتاؤ اصلاح کیسے ہوگی؟ دین کے مسائل کا علم آپ کو کیسے ہوگا؟ شریعت کے مسائل کا علم آپ کو کیسے ہوگا؟ یہ علماء راتوں کو جاگ کر کے تحقیق کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے رب کا قرآن ہوتا ہے، رب کی تفسیریں ہوتی ہیں، نبی کی حدیثیں ہوتی ہیں، ہاں تم ان کو بلا کر کے ان کو یوں مجروح کر دو۔ اسی لیے میں اگر یہی حالات رہے تو پھر میں انہی منچوں سے ان جلسوں کے بائیکاٹ کا اعلان کروں گا، پھر مجبوراً اعلان کروں گا کہ علماء کرام کا جانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ عوام تمہیں سننا نہیں چاہتی، کیوں جاتے ہیں آپ؟ عوام کو آپ کی باتیں پسند نہیں، کیوں جاتے ہیں؟ آواز بڑھائیے، آواز کم مت کیجیے، میری آواز کم ہے، لہذا اس بات کو آپ بخوبی سمجھا کریں۔ علماء کرام، علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنے علماء بیٹھے اس کے اوپر سب انبیاء کے وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، امام الانبیاء نے ڈاکٹر کو اپنا وارث قرار نہیں دیا، فلاسفہ کو اپنا وارث قرار نہیں دیا، سائنٹسٹ کو اپنا وارث قرار نہیں دیا، امام الانبیاء نے ان علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔
دین کی بات سننے کا وقت نہیں، جمعے والا دن ہوتا ہے، جمعے میں بیان۔ آپ کی آواز ابھی بھی کم ہے، مجھے طاقت نہ لگانی پڑے، میرا بھائی انتہائی بیمار ہوں، جتنی آواز ہے سب کھول دیجئے، بس سیٹی کی آواز نہ آئے، میں بہت بیمار ہوں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، آپ حضرات علماء کرام کے مقام کو پہچانیں۔ ان جلسوں سے علماء کرام مجروح ہو رہے ہیں، ان کے دل دکھتے۔ اس سیٹی کی آواز کم کر دے بھائی۔